تو یہ اصول یاد فرما لیں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ کے کلام ہونے پر خود دلیل قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا ہے کہ اس جیسی کتاب تم لاؤ۔ اگر اس جیسی کتاب انسان لے آئیں تو اس کا معنی یہ کتاب بھی انسان کی ہے، اور اس جیسی اگر کتاب انسان نہ لا سکیں تو اس کا معنی کہ یہ کتاب بھی انسان کی نہیں بلکہ یہ کتاب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں کسی بھی انسان کو محروم نہیں فرماتے۔ جو محنت دنیا کے لیے کرتا ہے اللہ کچھ نہ کچھ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، جو آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی محنت کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، تو جس سطح کی محنت کرے اسی سطح کی اللہ اس کو عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اتنی زیادہ دی ہے کہ جس کا دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چند پہلو عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایک شخص جو مزدوری کرتا ہے اور روزانہ دن کو کما کر رات کو کھاتا ہے، اس کو روزانہ روٹی ملتی ہے، صبح بھی اور شام کو بھی۔ اب یہ شخص اگر اللہ کے دین کی وجہ سے ایک دن مزدوری نہ کرے اور اس کو ایک دن کا فاقہ کاٹنا پڑے تو واقعتاً قربانی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جس کے پاس اتنا مال موجود ہے، وہ سال میں ایک دن بھی مزدوری نہ کرے پھر بھی روزانہ 3 ٹائم کھانا کھائے تو کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص جس کے پاس روزانہ 200 روپے ہوتے ہیں اور دین کے لیے قربانی دے اور ایک دن فاقہ کاٹ لے، قربانی تو اس کی بھی ہے، اور جس کی جیب میں کروڑوں روپیہ ہوں اگر وہ دین کی خاطر فاقہ کاٹے قربانی اس کی بھی ہے۔ لیکن دونوں کی قربانی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس سائیکل ہے اور اس کو اللہ کے دین کی خاطر 10 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے، قربانی اس کی بھی ہے۔ اور ایک وہ شخص جو جب سے پیدا ہوا تب سے لینڈ کروزر سے نیچے سفر نہ کرے اور اس کو اللہ کے دین کی خاطر 10 کلومیٹر چلنا پڑے، قربانی اس کی بھی ہے۔ لیکن دونوں کی قربانی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اب یہ پس منظر اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ کے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، وہی انسان ان کو پتھر مارتا ہے اور برداشت فرما رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ نے دولت پیدا فرمائی ہے، اس کے گھر میں دولت نہیں، قربانی دے رہا ہے۔ وہ شخص کہ جس کے سبب سے خدا نے رزق پیدا فرمایا ہے، اس کے گھر میں 2 مہینے کا فاقہ چل رہا ہے، تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ جب یہ پس منظر ذہن میں رکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور جب یہ پس منظر نہیں ہوگا تو پھر بندہ کہتا ہے اگر آپ نے 2 دن فاقہ کاٹا ہے تو 10 دن تو میں نے بھی کاٹ لیا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ الیاذ باللہ، بہت بڑا فرق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قربانی ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی حیثیت ہونے کے باوجود، اور آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ سجدے میں ہیں تو کمر پہ اوجری رکھی جا رہی ہے، مکہ کی گلیوں میں ہیں تو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں تو لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں فرما رہے۔ اتنی بڑی قربانی اتنے بڑے شخص کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دینے میں انتہا کی ہے تو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں صلہ دینے میں بھی انتہا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سب سے بڑی ہے،
اللہ نے آپ کو اعزاز بھی سب سے بڑا دیا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معراج آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بے جا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، اگر آپ کو اللہ رب العزت عرش تک کا معراج کروا دیں، اللہ کا احسان بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ اور یہ اگر ہمارے دماغ میں بیت بیٹھ جائے تو آپ یقین فرمائیں وہ شخص جو دین کی خاطر قربانی دیتا ہے، اگر اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں سے نواز دینا تو پھر گلے اور شکوے ختم ہو جاتے، پھر گلے نہیں رہتے، پھر بندہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ان کا حق ہے، ان کو اعزاز ملنا چاہیے، ان کے پاس اور چیزیں آنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔